بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی کبھی توبہ قبول نہیں ہوتی، واولئک ھم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، موت آئی کفر کرتے کرتے، شرک، کفر، بت پرستی، یہودیت، عیسائیت، منافقت، اسی حالت میں ہی دنیا سے چل بسیں، تو اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، وہ قیامت کے دن اپنے بدلے میں زمین بھر سونا بھی اگر دے دیں گے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی دی ہوئی ہمت توفیق سے آج ہم پارہ نمبر 3 مکمل کر رہے ہیں اور پارہ نمبر 4 بھی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ایک جملہ جو میں نے ابھی استعمال کیا ہے، ذرا توجہ سے سننا ہے، کہ پارہ نمبر 3 ہم نے مکمل پڑھا ہے، کہ یہاں لفظ کہتے ہیں جی تیسرا پارہ ہم نے ختم کیا ہے، جی میں نے قرآن کو ختم کیا ہے، اگرچہ یہاں ختم کا معنی مکمل یا تکمیل ہی ہے، مگر ختم کیا کی نسبت میرا خیال ہے مکمل کرنا یہ لفظ کئی درجے زیادہ خوبصورت اور بہتر ہے۔ آپ کیا اس کے ساتھ اتفاق کریں؟ تیسرا سپارہ میں نے ختم کر دیا، تیسرا سپارہ میں نے مکمل پڑھ لیا، پہلے کی نسبت یہ دوسرا کئی درجے بہتر ہے۔ ختم کا ایک معنی تکمیل بھی ہے، اور ختم کا ایک معنی جو ہے وہ اپنا بالکل ہی جو ہے نا، ٹھیک ہے منگوا لو، مکمل کرنا بھی ٹھیک ہے، اور بالکل فنش کر دینا، ختم کر دینا، یہ بھی اس کی نسبت مکمل کرنا۔ ایک اور لفظ ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، شرکت کرنا۔ آپ ہماری محفل میں شرکت کریں، شرکت جو لفظ ہے نا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ عام استعمال ہو رہا ہے، مگر اس کی نسبت مجھے زیادہ جو لفظ خوبصورت معلوم ہوتا ہے وہ شمولیت ہے، اور اس کی میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ شرک، میرا خیال اب آپ سمجھ گئے، شرک سے ہی تو شرکت نکلا ہے۔ جب شرک اچھا نہیں، ویسے شرکت استعمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ویڈیو بن رہی، کوئی بہت بڑا فتویٰ نہ مجھ پہ لگ جائے۔ شرکت یہ فقہ میں ایک باب بھی ہے، ٹھیک ہے، شریک ہونا، شامل ہونا، معنی یہی ہے، مگر شرکت کی نسبت شمولیت جو ہے نا وہ اچھا اور زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ چلو یہ تو ایک لفظی بحث آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اور کفر کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو، موت آئی کفر میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا یہ معاملہ ہے کہ زمین بھر بھی یہ سونا اگر یہ دیں تو ان کا قبول نہیں ہوگا۔ مثلا ایک کافر کفر کرتے ہوئے مر گیا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا سے انسان خالی ہاتھ ہی آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی جاتا ہے،
ملک عدم تو ننگے پنڈے آندہ اس جہان نے، بندہ ایک کفن دی خاطر کتنا پینڈا کردا ہے، آیا ہے ننگے بدن، گیا ہے کفن لے کے، بس تو خالی ہاتھ ہی جانا۔ بالفرض کسی کافر کو جتنی زمین ہے اتنا سونا بھی قیامت کے دن اگر ہو، بالفرض کی بات کر لو، اور وہ یہ کہے یا اللہ ایک دن عذاب ہٹا دے اور اتنا سونا لے لے، کبھی قبول نہیں۔ ٹھیک ہے، کافر کا اتنا بھی قبول نہیں۔ اور کئی صحابہ تھے جہاد کے موقع پر جب چندے کی جناب باری آئی تو ایک کھجور دینے والے کا بھی قرآن میں ذکر آ گیا۔ ایمان ہے، ایمان ہے تو تھوڑا بھی قبول، ایمان نہیں تو ڈھیروں بھی رد۔ ٹھیک ہے، پھر ایمان کی بھی آگے قسمیں، جتنا ایمان مضبوط زیادہ ہوگا اتنی نیکی بھی زیادہ سٹرانگ اور مضبوط اور دگنی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی ایک جو بھر، ایک لپ بھر جو، ایک سا کا بھی ذکر آتا ہے، نصف سا کا بھی ذکر آتا ہے، اتنے جو وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، اور غیر صحابی جو صحابی نہ ہو ویسے مسلمان ہو، وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، ہیں دونوں مسلمان، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، حضور فرماتے ہیں میرے صحابی کا صدقہ خیرات زیادہ ہوگا۔ بیٹا کیوں اتنا زیادہ ہے؟ وہ ایمان میں زیادہ مضبوط تھے، اور کتنے مضبوط تھے؟ قرآن نے بتایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ کافر منافق اور مشرک ایسا ایمان قبول کریں جیسا ایمان اے صحابہ تم نے قبول کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر ہدایت پائیں گے، پھر یہ ہدایت پائیں گے۔ اب بطور مثال اللہ صحابہ کا ایمان کا ذکر کر رہا ہے، جس طرح بطور مثال روشنی کے لیے 14ویں کا چاند، بطور مثال سفیدی کے لیے دودھ، بطور مثال مٹھاس کے لیے شہد کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے ہی بطور مثال پختہ ایمان کے لیے اور مثالی ایمان کے لیے صحابہ کے ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا زمین پر بھی سونا ان کا قبول نہیں ہوگا، ان کا تو زمین پر بھی نہیں قبول، مومن کا تھوڑا بھی، کیونکہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جائے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور مومن تھوڑا بھی خرچ کرے گا انشاءاللہ ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور آخری لفظ ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کن کا؟ کافروں کا۔ تو جب کافروں کا کوئی نہیں مددگار، اب اگلی بات ذرا توجہ سے سن لینا، مومنوں کا بھی قیامت کے دن مددگار نہ ہو تو پھر مومن اور کافر میں فرق کیا رہے گا؟ مومن اور کافر کا فرق کیا رہے گا؟ ان کافروں کا جو کفر کی حالت میں مر گئے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے ان کے لیے تو مددگار نہیں، کچھ ایسے ہوں گے کہ انشاءاللہ ان کے مددگار ہوں گے۔ صدقہ خیرات بھی مددگار بنے گا، اعمال بھی مددگار بنیں گے۔ رمضان المبارک، قرآن مجید، سورۃ ملک، سورۃ یاسین، مختلف احادیث کے حوالے سے میں جلدی یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح علماء، اولیاء کرام اور دینی طلباء، خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کسی کو پانی پلا دینا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بطور مددگار ہوں گے، بطور وسائل اور بطور ذریعہ کامیابی کا ہوں۔ حتیٰ کہ ایک کسی نیک بندے کو دنیا میں وضو بھی کرایا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ قیامت کے دن کام آ جائے گا۔ تو ان کا کوئی مددگار نہیں، مومنوں کے انشاءاللہ مددگار ہوں گے۔
یہ آخری آیت تھی پارہ نمبر 3 کی، اور انشاءاللہ ہم ابھی ان قریب چوتھا پارہ بھی شروع کرتے ہیں۔ جو مکمل ہوا وہ بھی اسی کی توفیق سے، جو شروع ہو رہا ہے وہ بھی اسی کی توفیق سے۔ الابتداء منا والانتہاء منہ، شروع کرنا ہمارا کام اور تکمیلی مراحل تک لے جانا یہ رب العالمین کا کام۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔